الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محبت اخلاص سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم. نور میں ہوں یا نار میں رہنا، ہر دم ذکر یار میں رہنا. نور میں ہوں یا نار میں رہنا، ہر دم ذکر یار میں رہنا. چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا. دل بینا بھی کر دو خدا سے طلب، دل بینا بھی کر دو خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں، دیدے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھیں. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی اور ان پر بڑی آزمائشیں آئی. آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں 100% کامیاب کیا. انہیں 100% کامیابی ملی. اس کامیابی کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور وہ دعا شروع ہو رہی ہے ربنا سے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. ابراہیم علیہ السلام اللہ جل شانہ سے اللہ کے خزانوں میں سے کچھ خاص مانگ رہے تھے
سونے ربا جی ان لوگوں کے اندر ایک رسول مبعوث فرما، نبی آخر الزمان میرے اور آپ کے پیغمبر سرور کونین ساقی کوثر شافع محشر عبداللہ کے درِ یتیم آمنہ کے لال حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں وہ کیا کیا کام کرے۔ دعا کے اندر صفات ذکر کی جاتی ہیں کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے، وہ ایسا ہو، اچھا ہو، نیک ہو، صالح ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا کے اندر یہ باتیں گن رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میری اولاد کے اندر، میری نسل کے اندر یہ رسول اور وہ نبی آخر الزمان تو نے جو بھیجنا ہے وہ میری امت، میری اولاد کے اندر بھیج دے۔ اور اس کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ دعا کر رہے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ سب سے پہلے نمبر پہ یتلو علیہم آیاتک، ان کے سامنے تیری کتاب کی آیات کی تلاوت کرنے والا ہو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھانے والا ہو، وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو حکمت اور حکمت کی باتیں سکھانے والا ہو۔ اور چوتھے نمبر پہ اللہ سے مانگا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ نبی ایسا ہو کہ جو ان کا تزکیہ کرے، جو ان کا تزکیہ نفس کرے، جو ان کو پاک کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، لیکن یہ جو ترتیب ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی اس ترتیب کو اللہ نے چینج کیا، تبدیل کیا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یہاں پر وَيُزَكِّيهِمْ، اس کو اللہ نے دوسرے نمبر پہ رکھا دعا کی قبولیت کے بعد۔ قبولیت سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی یُزَكِّيهِمْ، اس کو چوتھے نمبر پہ رکھا۔ تزکیہ نفس اللہ کی نگاہ میں اتنا اہم تھا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، اور دعا کی قبولیت میں ابراہیم علیہ السلام نے جو باتیں مانگی تھی وہ باتیں بھی عطا کر دی، لیکن اللہ کی نظر میں جس بات کی اہمیت زیادہ تھی اس کو ذرا پہلے کر دیا۔ یزکیہم کا نمبر ابراہیم علیہ السلام نے چوتھا رکھا تھا، لیکن اللہ نے یزکیہم کو دوسرے نمبر پہ لا کے یہ بتا دیا کہ میرے نزدیک تزکیہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر میں ان کی نجات نہیں کروں گا۔ تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ اپنے نفس کو پاک کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا۔ ایک ظاہری پاکی ہے، ایک روحانی پاکی ہے، باطنی پاکی ہے۔ ظاہری طور پہ جسم گندا ہو، کپڑے گندے ہوں، میلے ہوں، کپڑے گندے ہو جائیں وہ اتار دیے جاتے ہیں، جسم پر گندگی لگ جائے پانی سے دھو لیا جاتا ہے، لیکن باطنی اور اندر کی جو گندگی ہے اس کو دھونے کا طریقہ پانی نہیں ہے، اس کو دھونے کا طریقہ دوسرا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ کسی نیک شخص کے ساتھ اپنا تعلق بنا کر اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا لیا، اپنے نفس کو پاک کیا۔ تو اللہ کی نگاہ میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ میری زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے اور میں اللہ کا فرما بردار بن جاؤں، اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جاؤں۔ یہ تزکیہ نفس ہے۔ گناہوں کی زندگی، اس سے اللہ کو نفرت ہے، اور جو گناہوں والی زندگی میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں، جو گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں، انہیں اللہ جل شانہ اپنی ولایت اور اپنی دوستی عطا نہیں فرماتے۔ دوستی اسے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ
تعالیٰ خاص بندہ اسے بناتے ہیں، اپنا محبوب بندہ اسے بناتے ہیں اور اپنا قرب خاص اسے عطا فرماتے ہیں جو گناہوں سے پاک زندگی گزارے۔ اس کا اعلان اللہ نے دوسری جگہ کیا، فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے الا المتقون مگر متقون لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ۔ پرہیزگار کون ہیں؟ پرہیزگار کون ہیں؟ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا امیر المؤمنین تقویٰ کیا ہے؟ اس کی مثال یہ سمجھیں، کانٹے دار جھاڑی دار راستہ ہے، وہاں سے آپ گزریں گے تو اپنے کپڑوں کو بچا بچا کر بڑی احتیاط سے نکلیں گے، تو یہی تقویٰ ہے کہ زندگی اس انداز میں گزاریں گے کہ گناہوں والی گندی زندگی سے اپنے آپ کو بچانا، کہ یہاں یہ عمل کرنے سے کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس عمل کی وجہ سے کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ دوستی ختم نہ کر دیں، یہ تقویٰ ہے۔ اور تزکیہ نفس، اپنے آپ کو پاک کرنا، یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے کہ اپنے آپ کو صاف کرنا، گندگیوں سے نکالنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی اہمیت رکھی کہ سورہ شمس کے اندر اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ ایک عام بندہ کوئی بات کرتا ہے تو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے، اور قسم کھا کر کہتا ہے مجھے فلاں کی قسم، مجھے فلاں کی قسم، یہ کام ایسا ہے۔ لیکن جب کوئی بڑا انسان بات کرتا ہے چھوٹوں کے ساتھ، چھوٹوں سے بات کرتے ہوئے اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ قسم کھا کر کہے کہ بات ایسی ہے، اسے ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن بڑا کسی موقع پر اگر قسم کھا لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ نے تزکیہ نفس کے لیے قسمیں کھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اللہ نے قسمیں کھائی، والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جو اس کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب اس کو خوب روشن کر لے، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم جب اس کو خوب ڈھانپ لے، اور پھر والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی اور آسمان کے بنانے والے کی، والارض وما طحاها، زمین کی قسم، زمین کو بچھانے والے کی قسم، والارض وما طحاها ونفس وما سواها، اس نفس کی قسم اور اس کو بنانے والے کی قسم، فألهمها فجورها وتقواها، انسان کے اندر اللہ نے نیکی بدی دونوں رکھی۔ یہ بیچ میں یہ بات کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، تحقیق فلاح کو پہنچا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور ناکام ہوا، نامراد ہوا، خسارے میں پڑا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گندگی میں ملا لیا، کیچڑ میں ملا دیا۔ تو تزکیہ نفس اللہ کے ہاں اتنی اہمیت کا حامل ہے، اور جو تزکیہ نفس کے پیچھے پڑے گا، جو تزکیہ نفس کی فکر میں پڑے گا، جو اپنی اصلاح کے لیے قدم بڑھائے گا، اور جو اس کوشش میں لگے گا کہ میری زندگی پاکیزہ بن جائے، میری زندگی اچھی زندگی بن جائے، اور میری زندگی کے اندر اللہ کی فرما برداریاں آ جائیں، میری زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانیاں جو ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں، اور میری زندگی سنور جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میری زندگی ڈھل جائے، اس کے لیے جو کوشش کرتا ہے اور جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، اللہ والوں کے پیچھے جاتا ہے، صلحاء کے پاس بیٹھتا ہے اور اچھی مجالس میں بیٹھتا ہے، اور اسے فکر ہے کہ میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کل قیامت والے دن میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے،
میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اگر ان گناہوں کے ساتھ میں گیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ جسے یہ فکر ہوتی ہے اللہ جل شانہ اس کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ جیسے بچہ کوئی اچھا کام کر لے ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بچہ کسی امتحان میں کامیاب ہو جائے ہم اس بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ بچے نے اچھے نمبر لیے فوراً جیب سے 100 کا نوٹ نکالا، اسے کہا بیٹا یہ لو کیا یہ تمہارا انعام ہے، تم نے اچھے نمبر لیے ہیں، محنت کی ہے، اگلے امتحان میں اس سے بھی زیادہ نمبر لینا، میں تمہیں 2 نوٹ ایسے دوں گا، یہ لال نوٹ 1 ملا ہے تمہیں 2 دوں گا، اگر اس سے بھی زیادہ نمبر لیے میں تمہیں 3 نوٹ دوں گا۔ اور پھر وہ بچہ اگلے امتحان میں اور اچھے نمبر لیتا ہے، اسے 2 نوٹ ملتے ہیں یا اسے 3 نوٹ ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا کسی چھوٹے کے اوپر دست شفقت رکھ کے اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس نے اچھا کام کیا ہے اس کو خوشی ہو کہ میں اچھا کام کروں گا تو مجھے اس پر انعام ملے گا، اچھے کام کے اوپر انعام ملے گا۔ حوصلہ افزائی کرنے والا کوئی ہے تو جب بندہ نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، صالح بننے کی کوشش کرتا ہے، متقی بننے کی کوشش کرتا ہے، پرہیزگار بننے کی کوشش کرتا ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ نتھی ہوتا ہے، اپنا تعلق ان کے ساتھ مضبوط کرتا ہے اور ان کے ساتھ گہرے تعلق میں چلتا ہے اور نیک لوگوں کی مجالس کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے اور نیک بننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، جب یہ نیک کام کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ چند واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے بات مثالوں سے بات واقعات سے ذرا وضاحت سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ پہلی کی زندگی ان کی بڑی عجیب زندگی تھی، پہلی زندگی بڑی عجیب زندگی، گناہوں والی زندگی، پیسہ بہت تھا، کھلا پیسہ تھا، انہوں نے عیاشی کی زندگی گزاری، عیاش زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات ایک لڑکی کی رات خرید لی، اس سے قیمت طے ہو گئی، وقت طے ہو گیا کہ فلاں وقت آنا ہے، قیمت طے ہو گئی، رات اس کی خرید لی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ انتظار میں ہیں، انتظار کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وقت گزرتا جا رہا ہے، وہ لڑکی آئی نہیں، یہ انتظار کر رہے ہیں، انتظار کرتے 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 رات ساری گزر گئی، رات ساری کسی گناہ کے انتظار میں گزر گئی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے دل پہ ایک چوٹ لگی اور اندر سے ایک آواز آئی، اندر سے آواز آئی، اس کے دل نے اسے جھنجھوڑا، عبداللہ ابن مبارک یہ رات اگر تو اللہ کی محبت میں اللہ کے لیے جاگ کر گزارتا تو اللہ تجھے ضرور مل جاتا، جس کے لیے رات گزاری تجھے نہیں ملی، لیکن اگر یہ رات اللہ کے لیے جاگ کر گزارتا تجھے اللہ ضرور ملتا۔ دل پہ چوٹ لگتی ہے اور یہ چل پڑتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ معاف فرما، اب اس کے بعد میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ کو پانے کے لیے نکلتے ہیں، گناہوں کی زندگی چھوڑنے کے لیے نکلتے ہیں، نیک زندگی گزارنے کے لیے ارادہ کر کے نکلتے ہیں، یہ چل پڑتے ہیں، ایک راستے پر چلتے ہیں، راستے پر جاتے ہوئے ایک بڑے میاں ساتھ ہو لیتے ہیں، وہ بھی ساتھ ہیں، یہ ساتھ چل رہے ہیں، اللہ نے ایسی حوصلہ افزائی فرمائی کہ یہ جا رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہوا، ان کے سر پر بادل نے سایہ کیا، بڑے میاں نے جب دیکھا کہ بادل نے ہم پہ سایہ کیا ہوا ہے، وہ بڑے میاں کے دل کے اندر خیال آیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ میری داڑھی کے سفید بال ہیں، اللہ کو اس سے حیا آیا ہو، اللہ نے بادل بھیج دیے ہوں، میرے بندے پہ چھاؤں کر لے، اور یہاں سے چل رہے ہیں، چلتے چلتے ایک دوراہے پہ پہنچے، اس پر ان کا راستہ تبدیل ہو رہا ہے، عبداللہ ابن مبارک نے یوں جانا ہے اور بڑے میاں نے یوں جانا ہے۔ جب ان کا راستہ تبدیل ہوا، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ یوں چلے، یہ بڑے میاں یوں چلے، تو بادل کا ٹکڑا جس نے ان پر سایہ کیا ہوا تھا وہ بڑے میاں کو چھوڑ دیتا ہے اور عبداللہ ابن مبارک کے سر پر آتا ہے اور وہ سایہ یہاں کرتا ہے، بادل یہاں پر آتا ہے، یہ چل پڑتے ہیں۔ بڑے میاں نے جب اوپر دیکھا تو بادل کا ٹکڑا جو ہمارے سر پہ تھا وہ اب نہیں ہے، پہلے چھاؤں تھی اب چھاؤں نہیں ہے، دھوپ ہے، میں
دھوپ میں چل رہا ہوں، سمجھ گئے کہ یہ نوجوان جو میرے ساتھ تھا کوئی نیک آدمی ہے، کوئی اللہ والا آدمی ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل کو بھیجا ہے، بادل اس کے اوپر سایہ کر رہا ہے۔ بڑے میاں نے اپنے قدموں کو پلٹا، دوڑتے ہوئے اس جوان کے پاس پہنچے، ہاتھ کو پکڑا، اس سے کہا بیٹا کیا کام کرتے ہو، کون سا نیک عمل کرتے ہو؟ عبداللہ ابن مبارک اس بابا جی کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے بابا جی میں تو بڑا گناہ گار انسان ہوں، میں تو گناہوں کی زندگی گزار رہا تھا اور میری ایسی گندی زندگی، بابا جی میں کوئی نیک آدمی نہیں۔ بابا جی نے کہا جا نہیں سکتے، مجھے وجہ نہیں بتاتے، کون سا عمل کر کے آئے ہو؟ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ رات کو یوں میں نے گناہ کا انتظار کیا تھا، لڑکی کا انتظار کیا تھا، اس کی رات خریدی تھی، وہ لڑکی نہیں آئی اور رات کو میرے دل پہ چوٹ لگی، میں سچی توبہ کر کے اللہ والوں کی طرف جا رہا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑا ہوں، علم کی خاطر میں اس طرف چل پڑا ہوں، اللہ نے میری حوصلہ افزائی کی ہے، اللہ کی ذات سے قوی امید رکھتا ہوں، جس اللہ نے اس دنیا کے اندر مجھے اس دھوپ سے بچایا ہے، کل جہنم کی گرمی سے بھی مجھے بچائے گا۔ جب انسان اپنی حوصلہ افزائی اور اپنے تزکیے کی فکر میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ ہم بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا تو نے بڑا اچھا سنایا ہے، حالانکہ اتنا اچھا نہیں سنایا، لیکن اس بچے کو کہتے ہیں تو نے بہت بڑا کام کیا، اسے ایک انعام دیتے ہیں۔ بچے کو کہتے ہیں بیٹا کلمہ سناؤ، وہ کلمہ سناتا ہے، اگرچہ ٹھیک نہیں سنایا لیکن پہلے کی بنسبت اس نے کوشش کی ہے، اسے شاباش ملتی ہے۔ یہ انسان جب گناہوں کی زندگی چھوڑتا ہے، اب یہ نیکی کی طرف چل پڑتا ہے، اب یہ اللہ کا کامل ولی بنا نہیں ہے، ولایت کے کسی بڑے مقام پہ پہنچا نہیں ہے، لیکن یہ ولایت کی طرف چل پڑا ہے۔ اللہ نے اس کی حوصلہ افزائی کی، اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، میرے بندے تو نے نیکی کی ہے، میں تجھے اکیلا کبھی نہیں چھوڑوں گا، میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں۔ حضرت سلمان بن یسار رحمہ اللہ یہ کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، ان کی اپنی دکان تھی، بڑے نیک آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، اور کپڑے کے اندر کاروبار کے اندر ان کا نام بڑا مشہور تھا کہ بھائی یہ دھوکہ فراڈ نہیں کرتے، جتنے کا کپڑا ہے اتنے کا بیچنا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں بیچنا۔ حضرت سلمان بن یسار رحمہ اللہ علیہ اتنے اللہ کے بڑے ولی بنے، اللہ نے ظاہری حسن سے بھی نوازا تھا، اور پھر چہرے پہ انوارات بھی تھے، چہرے پر انوارات بھی تھے، اور چہرے پر انوارات کی بارش، چہرہ کھلا رہتا تھا۔ حج کے سفر پہ روانہ ہوئے، حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، لمبے سفر ہوا کرتے تھے پہلے زمانے میں، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ایک عورت دیکھ رہی تھی اور راہ تک رہی تھی، اتنا خوبصورت جوان، وہ جیسے ہی آرام کے لیے لیٹے، یہ عورت ان کے پاس پہنچتی ہے، اور پہنچ کر یہ لیٹے ہوئے آنکھ بند کی ہوئی ہے، اس نے آواز دی، حضرت سلمان بن یسار رحمہ اللہ کی آنکھ کھلی، اس کی طرف دیکھا تو اچانک گھبرا گئے، ڈر گئے، عورت کہنے لگی میری ضرورت پوری کرو۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ عورت کہہ کیا رہی ہے، نے کہا میری ضرورت پوری کرو، اگر میری ضرورت پوری نہیں کرو گے میں شور مچاؤں گی، لوگ سارے تمہیں پیٹیں گے، تمہاری بدنامی ہوگی۔ یہ رونے لگے اور یہ رونے لگے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، فرمایا کہ رونے کے اندر ان کی ہچکیاں بن گئی، وہ عورت ڈر کے مارے دوڑ گئی، بھاگ گئی کہ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ اسی اسنا حضرت سلمان بن یسار سو گئے، ان کی آنکھ لگ گئی، خواب کے اندر یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا، زلیخا نے بلایا تھا اور یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی تھی کہ میں اس عمل سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یہ بھی روئے تھے اور وہ عورت بھاگ پڑی، یہ سوئے، یوسف علیہ السلام خواب میں آتے ہیں اور آ کر خواب کے اندر آ کر کہتے ہیں سلمان سلمان، یوں دیکھا یوسف علیہ السلام کی طرف، سلمان بن یسار نے فرمایا سلمان ایک ولی ہو کر تم نے نبی والا کام کر دکھایا، ولی ہو کر تم نے نبی والا کام کر دکھایا۔ آج میں بھی اور آپ بھی اگر گناہوں سے بچیں گے، اپنی زندگی کو پاک کریں گے، اپنی زندگی کو صاف کریں گے، اپنی نگاہوں کو محفوظ کریں گے، اپنے دل کے اندر کسی ناجائز رشتے کو جگہ نہیں دیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، آج اللہ میری اور آپ کی بھی حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ،
اللہ سے مانگیں پاکیزہ زندگی، جو پاکیزہ زندگی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیں گے۔ ایک طالب علم کا واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ایک طالب علم صبح سویرے مدرسے جاتا ہے، روزانہ جاتا ہے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ غالباً وہی ہیں، غالباً ان کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہے طالب علم۔ تو ایک عورت روزانہ دیکھتی ہے، اتنا خوبصورت جوان ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، کتنا خوبصورت ہے، محبت ہو گئی۔ ایک دن اپنی خادمہ سے کہا کہ اس شخص سے کہو کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی مریضہ ہے، کوئی مریض ہے، بیمار ہے، آپ نیک آدمی ہیں، اللہ والے ہیں، جا کر ان کو دم کر لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ خادمہ انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ وہ طالب علم آتا ہے، اس اماں جی نے روکا کہ بیٹا بڑے نیک آدمی لگتے ہو، بڑے اچھے آدمی نظر آ رہے ہو، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ اگر ہمارے ساتھ جا کے مریض کو دم کر لو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ طالب علم نے کہا اماں مجھے مدرسے کی دیر ہو رہی ہے، مدرسے میں سب سے پہلے مجھے پہنچنا ہوتا ہے، سب سے پہلے میں جاتا ہوں، اور آج تک میرا ریکارڈ ہے مدرسے میں سب سے پہلے پہنچا ہوں۔ اماں اگر میں اندر گیا تو مدرسے کی تاخیر ہو جائے گی، میں لیٹ ہو جاؤں گا، اماں آپ کی بڑی مہربانی، پھر کسی وقت موقع ہوا تو دم کر لوں گا، اب میرے مدرسے کا وقت ہے، آپ مہربانی کریں مجھے جانے دیں۔ اس اماں نے اصرار کیا۔ طالب علم تھا، سادہ طبیعت تھی، نیک انسان تھا، نیک انسان دوسرے کو بھی نیک سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے کہ مجبوری ہو۔ اندر گئے، اندر جاتے ہی بڑھیا نے دروازے کو اندر سے نوک کیا، اور پھر جب اندر مریض کے پاس پہنچے، وہ مریض ظاہری جسمانی کا مریض نہیں ہے بلکہ باطنی بیماری کا مریض ہے۔ اس عورت نے اندر سے دروازہ نوک کیا، دروازہ بند کیا، اور کہنے لگی میرے قریب آؤ اور میری ضرورت پوری کرو، اتنے عرصے سے تمہیں میں دیکھ رہی ہوں، اگر تم نے انکار کیا تو میں شور مچاؤں گی۔ یہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے، اور یہ ٹوپی اور پگڑی پہن کے جاتا ہے، اور یہ شخص تو ایسا بدکار آدمی ہے، یہ برائی کرنے کے لیے میرے گھر پہ آیا ہے۔ اب طالب علم پریشان ہے، یا اللہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی یہ بدکاری کی نہیں، یہ زناکاری کی نہیں، یا اللہ تیرا تو حکم ہے ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، یا اللہ یہ فحش کام اور یہ گندا کام میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا، یا اللہ تو میری حفاظت فرما، یا اللہ میری دستگیری فرما، یا اللہ میری نصرت فرما۔ وہ طالب علم دل ہی دل کے اندر رو رہا تھا۔ اللہ نے دل کے اندر ایک تدبیر ڈالی، اس نے اس عورت سے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے، قضائے حاجت کے لیے جانا ہے۔ اس نے کہا وہ سائڈ پہ جگہ ہے واش روم کی، اور وہاں چلے جاؤ، اپنی ضرورت پوری کر کے آ جاؤ، قضائے حاجت سے فارغ ہو کے آ جاؤ۔ طالب علم کے دل کے اندر یہ بات اللہ نے ڈالی۔ وہ طالب علم اندر گیا، اور پخانہ گندگی جتنی پڑی تھی وہ ساری اٹھا کر اپنے جسم پہ مل لی، اپنے جسم پہ لگا لی، اور بدبودار بن کے جب اس عورت کے پاس آیا، اس عورت نے کہا نکل جاؤ یہاں سے گندے انسان، اتنے گندے آدمی ہو، میں تمہیں اتنا اچھا سمجھتی تھی۔ وہ طالب علم اپنی جان چھڑا کے وہاں سے نکلا، اور جاتے ہوئے مدرسے کے قریب پہنچا، پریشان ہے، حیران ہے، اب میں استاد محترم کو کیا جواب دوں گا، اب کوئی پوچھے گا یہ کیا حال بنایا ہے، جواب کیا دوں گا، مدرسے کی تاخیر ہوئی، استاد محترم کو کیا جواب دوں گا۔ وہ طالب علم سیدھا جاتا ہے غسل خانے، اور جا کر اپنے کپڑے اتار کر کپڑے دھوتا ہے اور غسل کرتا ہے، غسل کر کے کپڑے پہن کر کلاس لگی ہوئی ہے، درس ہو رہا ہے، سبق چل رہا ہے، یہ طالب علم جاتا ہے غسل کرنے کے بعد پیچھے جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ استاد محترم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کتاب پڑھا رہے تھے، پڑھاتے ہوئے یوں کتاب بند کی، اور بند کر کے کہنے لگے اتنی تیز خوشبو لگا کر کون آیا ہے، اتنی تیز خوشبو لگا کر کون آیا ہے۔ جواب نہیں ملا، پھر پوچھا کون ہے، تیسری بار پوچھا، طلبہ پریشان ہو گئے کہ بھئی ہم میں سے خوشبو کس نے لگائی ہے، یہ طالب علم تاخیر سے آیا ہے، اس نے لگائی ہے، سمجھ گئے، اور بصیرت رکھنے والے انسان تھے، بہت بڑے اللہ والے انسان تھے۔ طالب علم کو قریب بلایا، اس نے کہا بیٹا قریب آؤ، کیا مسئلہ ہے، وہ قریب گیا، طالب علم نے رونا شروع کر دیا، پوچھا بیٹا کیا ماجرا ہوا، مجھے بھی بتاؤ، اتنی تیز خوشبو کا ماجرا کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ طالب علم نے اپنا سارا معاملہ سنایا، یہ میری مصیبت میرے سر پہ آئی تھی اور میں نے یہ عمل کیا تھا، اللہ نے اس بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیا، اللہ نے میری حوصلہ افزائی کی، اس بدبو سے میں نے اپنے آپ کو بچایا، اللہ نے مجھے اتنا خوشبودار بنا دیا کہ بغیر خوشبو لگائے مجھ سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، خوشبو پھوٹ رہی ہے۔
کس وجہ سے اتنے گندے عمل سے اپنے آپ کو بچایا؟ آج میں اور آپ بھی سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اپنی نگاہ کو محفوظ کریں۔ میری نگاہ کے اندر شرم ہو، میری نگاہ کے اندر حیا ہو، کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف میری نگاہ نہ اٹھے، میری نگاہ میرے قابو میں ہو، اور شکاری کتے کی طرح ہر وقت انتظار میں نہ رہے وہ کسی کی ماں بہن بیٹی آئے گی، میں کسی کی ماں بہن بیٹی کا انتظار کروں گا، کل میری ماں بہن بیٹی بیوی کا کوئی انتظار کرے گا۔ یہ قرض ہے، آج میں ان کی ماں بہنوں بیٹیوں کو دیکھوں گا، کل میری ماں بہن بیٹی کو کوئی دیکھے گا۔ اس لیے اپنی نگاہ کے اندر حیا پیدا کریں۔ جب نگاہ محفوظ ہوگی، فرمایا جس نے اپنی نگاہ کو محفوظ کر لیا اس نے اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا۔ وآخر دعوانا